بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹل نٹ یعنی چھالیا سپاری کیا چیز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھالیا کے فوائد اور نقصانات دونوں کے بارے میں۔ ناظرین، چھالیا پان، گٹکا یا سپاری کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ چھالیا دراصل اریکا کھجور کے درخت کا پھل ہے۔ یہ سائنسی طور پر اریکا کیٹیچو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہندوستان، ایشیا، فلپائن اور افریقہ کے کچھ حصوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہلی صدی عیسوی سے تفریحی اور طبی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ چھالیا کو روایتی طور پر پتوں میں چونے کے پتھر کے پیسٹ سے لپیٹ کر چبایا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا اور مزیدار ہے جو چوکنا رہنے کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اسے آیورویدک اور روایتی چینی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھالیا کے فوائد پہ۔ چھالیا کے سر فہرست فوائد میں ہوشیاری، توانائی کی سطح میں اضافہ، جوش و خروش، تھوک کی صلاحیت پر اس کے اثرات شامل ہیں۔ چھالیا بھوک بڑھانے میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ چھالیا چبانے کا استعمال بھوک کو تیز کرنے اور ہضم کے لعاب کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چھالیا توانائی کی سطح میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ چھالیا کا استعمال ہوشیاری اور قوت برداشت بڑھانے اور صارف کو تندرستی اور خوشی کا احساس دلانے کے لیے ایک محرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے لبیڈو کے محرک کے طور پر اور ضرورت سے زیادہ گرمی کی علامات کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی چھالیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھالیا آنکھوں کے امراض جیسے گلوکوما کے علاج کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جسم کو ڈی آکسیفائی بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ روایتی ادویات میں چھالیا کو اکثر ایک ڈی ٹاکسیفائر یعنی جسم سے زہریلے مادے نکالنے والا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور جراثیم کو دور کرنے اور کیڑے مارنے کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مادے کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پیٹ پھولنے یا قبض میں مدد کرتا ہے۔ چھالیا کا استعمال روایتی طور پر سانس کی بدبو اور بلغم کو روکنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ متلی کو روکنے میں مدد کے لیے انہیں اکثر سفر سے پہلے چبایا جاتا ہے۔ فالج سے بچاؤ کے لیے بھی چھالیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چھالیا کا عرق فالج کے شکار افراد کو بولنے، مثانے کے افعال اور طاقت کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیزوفرینیا میں بھی مفید ہے۔ بیٹل نٹ یعنی چھالیا کو شیزوفرینیا کی علامات پر قابو پانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ خراب موڈ اور اضطراب میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گری دار میوے یا چھالیا کو کورٹیسول کی سطح کو کم کرنے، ڈپریشن کی علامات کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو بڑھتے ہوئے تناؤ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے چھالیا کے فوائد، اور اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر بیٹل نٹ کو استعمال کیسے کیا جائے۔ چھالیا کو خشک یا تازہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ انہیں ناشتہ کرنے کے لیے ابال سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں یا بھون سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھالیا کی خوراک کے متعلق۔ چھالیا کی خوراک کا انحصار فرد پر ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنی خوراک میں شامل کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے مولوی سے ضرور مشورہ کریں۔ ناظرین، جہاں ہم نے فوائد کا ذکر کیا چھالیا کے متعلق، اب ضروری ہے کہ اس کے مضر اثرات پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تو اگر بات مضر اثرات کی جائے تو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بہت سے محققین کو لگتا ہے کہ چھالیا کے زہریلے اثرات اس کے ممکنہ صحت مند فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ داغدار دانتوں کے علاوہ دیگر عام ضمنی اثرات میں اسہال، الٹی اور سانس کی قلت شامل ہیں۔ تاہم اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو چھالیا منفی اثرات پیدا کر سکتی ہے، جیسا کہ اس سے کینسر کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ چھالیا چبانے کا تعلق منہ اور غذائی نالی کے کینسر سے ہے، اور چھالیا کو WHO نے مضر صحت کے طور پر درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چھالیا کا دمہ پر کیا اثرات ہیں؟ چھالیا دمہ کی حالت کو خراب کر سکتی ہے۔ تمباکو کے ساتھ استعمال کی جانے والی چھالیا نشے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ چھالیا کا زیادہ استعمال آپ کے میٹابولک سنڈروم میں مبتلا ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین چھالیہ پہلے سے موجود ذیابیطس کو بڑھا سکتی ہے اور پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ چھالیہ پیشاب کی نالی میں کچھ رطوبتوں کو جنم دے سکتی ہے جو رکاوٹ کو خراب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دانتوں کی حساسیت میں اضافہ اور مستقل استعمال کرنے والوں میں تھوک کی پیداوار کا سبب بن سکتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کو کسی بھی شکل میں چھالیہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اسقاط حمل یا جنین کی خرابی ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں بچوں میں پیدائشی وزن میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو چھالیہ کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کرنا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ چھالیہ کے فوائد اور نقصانات دونوں جان چکے ہوں گے۔ ویڈیو کو کار خیر سمجھ کر دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے پیج کو فالو کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔